वालेकुम मौलवी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब, पूरी कौम जी। देखी है ये ट्रांसमिशन और पूरी दुनिया में, और सब इंतज़ार कर रहे हैं कि सब इकट्ठे होके मैंने भी 1 घंटा देखी है। जी जी, सब इकट्ठे होके, मुत्तहद होके, यकजा होके, एक साथ मिल के अल्लाह के हजूर दुआ करें। आप है कि ये भी फरमाएं कि एहतियात कैसे करनी है, उसके हवाले से आपका कहा हुआ पूरी कौम बहुत दिल से सुनेगी और मानेगी भी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जहाँ तक एहतियाती तदाबीर का ताल्लुक़ है वो तो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा उसको मीडिया ने भी माशाअल्लाह उसको उभारा है, उसको निखारा है और अपनी अपनी जगह पर हर जगह इस पर बहस हो रही है। ये है, मैं एक छोटी सी हिकायत सुनाता हूँ। हारून रशीद का वालिद था महदी बिन अबू जाफ़र मंसूर। उसके ज़माने में कहत आ गया और लोग भूखे मरने लगे, कुत्ते बिल्लियाँ भी खाने लगे। तो महदी रात को लेटा हुआ था तो एक खादिम उसे दबा रहा था। तो उसने अपने खादिम से कहा कि कोई कहानी सुनाओ, मैं बहुत दुखी हूँ रया के लिए। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, एक लोमड़ी जा रही थी सफ़र पे तो बेटे को ले गई शेर के पास कि तू बादशाह है, इसको अपने पास रख ले अमानत। उसने कहा ठीक। उसने उसको अपने कंधों पे बिठा लिया और लिए फिरता था। एक दिन औकाब की नज़र पड़ी तो उसने झपट्टा मारा और उठा के ले गया। लोमड़ी वापस आई, उसने आकर कहा बादशाह सलामत, मेरा बच्चा का वो तो औकाब ले गया। कहा मैं तो आपके हवाले करके गई थी। तो शेर ने कहा मेरी बहन, अगर वो ज़मीन की जंगल की आफत होती तो मैं लड़ के दिखाता, वो आसमान की आफत थी, उससे कौन लड़ सकता है। तो फिर उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये कहत अगर ज़मीन की आफत होती तो आप लड़ते, तो ऊपर से आई आफत है, उससे बात करो जो ऊपर वाला है, तो काम बन जाएगा। उस वक्त की सारी जो थी एग्रीकल्चर ज़राअत वो सारी बारिश पर थी। तो उसने उसी से ही लोटा मुसल्ला मंगवा के वज़ू किया, मुसल्ले पे खड़ा हुआ, सजदे में सर रखा और इतना रोया कि सारा मुसल्ला भीग गया। और ये याद रहे कि वो 3 बर्रे आज़म पर हुकूमत कर रहा था उस वक्त महदी। तो अभी वो मुसल्ले से उठा भी ना था कि अल्लाह ताला ने बादल भेजे और पूरी अब्बासी सल्तनत में बारिश हो गई। मैं माजरत के साथ इख्तलाफ राय तो हर आदमी को हक है। हम जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं लड़ना है, ये आसमानी आफत है, इससे लड़ना नहीं है। इसका इलाज करके अल्लाह को आजिज़ी दिखानी है और अपना सर सजदे में रख के रोना है। इससे हम लड़ नहीं सकते। इस लफ्ज़ को अपनी ज़बान से निकाल दें, चाहे दिल में उसके बारे में कोई तकब्बुर ना हो, लेकिन ये लफ्ज़ अल्लाह को पसंद नहीं है कि मुझसे लड़ना चाहते हो। लेकिन एक छोटे से वायरस से अल्लाह ने सारी दुनिया को हिला के रख दिया। मैं एक हदीस सुना के फिर दुआ करता हूँ। पहले एक दुआ, मा असाबकुम मुसीबतन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम पर जो आफत आती है तुम्हारे अपने गुनाहों की कमाई होती है। यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, मैं तुम्हारा साथी बन जाऊं तो कौन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बअदी, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो फिर कौन सी अटमी ताकत तुम्हें बचाएगी। यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहू, अगर मैं तुम्हें तकलीफ में डालूं मेरे सिवा उसे कोई नहीं टालेगा। और यमसस्का बिखैरिन फला रद्द लिफ़ज़लिही, अगर मैं इरादा कर लूँ कि मैंने किसी को नहीं होने देना बीमार या मुसीबत में, तो उसके लिए क्या मुश्किल है। एक अमृत तो होता है। 40 दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में बैठे रहे, 40 दिन यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे, वो तो फ़आलुल लिमा युरीद है। तो हम ये जो ज़ाहिरी असबाब इख्तियार कर रहे हैं इनको भी पूरी तरह इख्तियार करना है, सारी एहतियात करनी है। अगर मस्जिदों में जाने से ये बीमारी फैलती है तो फिर उससे भी अपने आप को रोकना है कि जान की हिफाजत भी हमारे दीन का हिस्सा है। एक दफ़ा बारिश हो गई, हज़रत बिलाल ने अजान दी तो आपने कहा सल्लू फी रिहालिकुम, हम कहा बिलाल ऐलान करो अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें, मस्जिद में मत आएँ। हालांकि मस्जिद में आने से कपड़े गीले होने थे या कीचड़, जान का खौफ तो नहीं था, लेकिन मेरे नबी ने अपनी उम्मत पर मोहब्बत और शफकत का ऐसा साया रखा है कि आपने उनको कीचड़ से बचाया, बारिश से बचाया। यहाँ तो ज़िंदगी मौत के मसाइल हैं। बहरहाल बड़े उलमा इसमें जो कहेंगे और हुकूमत जो उनके साथ मीटिंग करेगी, जो हतमी फैसला होगा, तो सबसे पहले हम अपने अल्फाज में तवाज़ु लेकर आएँ कि हमने अल्लाह के सामने झुकना है, आजिज़ी करनी है और अल्लाह को मनाना है कि अल्लाह तू इसको हटा, ये नहीं हट सकती, इसे कोई नहीं हटा सकता। कि अल्लाह कोई अल्लाह का बंदा रो धो के उसे मना ले
تو پھر شاید فیصلہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے۔ ایک حدیث پہ اگر عمل ہو جائے تو مجھے اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں یہ کورونا کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گیا۔ صرف ایک حدیث، میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو، پھر دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے۔ 4 اذا کانت فیک، 4 باتیں لے لو مجھ سے، پھر دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے، تمہیں کوئی ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھ سکے گا، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا کہ تمہارے رب کا سایہ تم پہ چھا جائے گا۔ تو 4 باتیں کون سی ہیں؟ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ اب مجھے بتائیں، سارے یہ اینکرز بیٹھے ہیں، سارے ہمارے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کس قدر جھوٹی قوم ہیں۔ ہم اس جھوٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں لے سکتے۔ تو میرے نبی نے پہلی بات فرمائی صدق و حدیث، سچ بولنا۔ دوسری بات فرمایا حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ یہ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو وزیر اعظم صاحب آپ اکیلے ہیں، دیانتدار ہیں، اللہ سے رونے دھونے والے ہیں، مانگنے والے ہیں، لیکن 22 کروڑ لوگوں میں سچے کتنے ہیں؟ 22 کروڑ لوگوں میں دیانتدار کتنے ہیں؟ ایک بہت بڑے چینل، میں ہاتھ جوڑ کے اینکر بیٹھے ہیں، معافی مانگ کے بات کر رہا ہوں، ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کرے، میں نے کہا چینل سے جھوٹ ختم کر دو۔ کہا پھر چینل ختم ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا۔ تو جہاں جس کو، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور میرے رب کو، میرے نبی کو جھوٹ سے نفرت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پیاز کھا کے مسجد میں مت آؤ کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، بو ہوتی ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی مرد عورت جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے 3 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو جھوٹ اور خیانت کے ساتھ ہم کسی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا صدق و حدیث، حفظ و امانت، سچ بولنا چاہے جان چلی جائے، اور دھوکہ نہ دینا، مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اور اخلاق کا سب سے اونچا مقام حیا ہے۔ اب میں کیسے بات کروں؟ میرے دیش میں حیا کو کس نے تار کی؟ میرے دیش کی بیٹیوں کو کون نچا رہا ہے؟ ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے؟ یہ کس کے گردن میں یہ گناہ ڈالوں؟ میں مجرم ہوں، میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی کی طرف چل پڑے اور نوجوان بے حیائی کی طرف چل پڑے تو اللہ کی رحمت، سب سے زیادہ عذاب قوم لوط پر آیا کہ وہ بے حیائی میں ساری باؤنڈریز کراس کر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 عذاب بھیجے۔ 5، کسی قوم پہ 5 عذاب نہیں آئے، ایک ہی عذاب آتا تھا، ان پر 5 عذاب آئے۔ تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی ہے کہ حیا والے بنو، حیا والے بنو۔ لیکن میری نسل ہے، مجھ سے خان صاحب نے بات کی تھی پہلی دفعہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یوتھ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے، چونکہ جو ہمارے کالج ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہمارے خاص طور پر جو یہ پرائیویٹ سکولز ہیں، یہ امت کو، نوجوانوں کو اللہ رسول سے کاٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے میرے دل سے دعا نکلی جب اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میری قوم اپنے نبی کے ساتھ کیسے جڑ جائے۔ میں کیا بتاؤں، جب تک اس بے حیائی کو نہیں ہم روکتے، اور کوئی روک نہیں سکتا ہے، اندر سے نیت نہ ہو۔ سرنڈا ماڈل اسکول میں میں نے میٹرک کیا ہے، ہمارے ایک وارڈن، میں ہاسٹل میں رہتا تھا، وہ آ گئے، نمازی تھے، انہوں نے نماز کی سختی کر دی، ہم بے وضو جا کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے تھے، بے وضو۔ کیونکہ ڈنڈا انسان کو انسان نہیں بناتا ہے جب تک انسان اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ تو اپنے اندر دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاندیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ میری قوم جھوٹ چھوڑ دے، میری قوم بددیانتی چھوڑ دے، میری قوم بے حیائی چھوڑ دے۔ وعفت فی طعمۃ، آخری بات میرے نبی نے کہا رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ، رزق حلال جو صبح سے شام تک، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفور اللہ، جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میں وزیر اعظم صاحب سے اپیل کروں گا کہ پوری قوم سے جیسے ڈونیشن مانگا ہے ایسی پوری قوم سے چلے۔ میں آپ کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ کل یا آج رات رمضان کی آئے گی، ساری قوم
دو نفل پڑھے اپنے اپنے گھروں میں، اور ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو یاد ہے پڑھ لے، جس کو نہیں یاد ہو استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لے، اور پھر سب اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما من یوم الا والبحر یستاذن فی ان یغرق ابن آدم، روزانہ، یہ مسند احمد کی روایت، روزانہ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور ان کو بہا دوں۔ والارض تستاذن فی ان تبتلعہ، زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دے میں ان بے حیاؤں کو نگل جاؤں، ان جھوٹوں کو، ان بدماشوں کو، اس مافیا کو میں نگل جاؤں۔ تو والملائکۃ تستاذن فی ان تعجلہ وتہلکہ، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اجازت دے ہم ان کا صفایا کریں۔ میرا اللہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، یہ میرا بندہ ہے اور میں جانوں میرا بندہ جانے۔ ان کان عبدکم فشانکم بہی، تمہارا بندہ ہے تو مار دو، ان کان عبدی فمنی ولی عبد، اگر میرا ہے تو میں انتظار کروں گا، میں انتظار کروں گا۔ پچھلی قوموں میں ایک طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی، معاف، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا تو ہو۔ ان چار چیزوں نے ہماری ہر چیز بکھیر دی، توڑ دی۔ کسی بھی قوم کے لیے جھوٹ، بددیانتی، بے حیائی اور رزق حرام یہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور کوئی قوم سچائی، دیانتداری، پاک دامنی اور رزق حلال پر ہوگی تو اللہ کا سایہ ان پر چھا جائے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی۔ ہم تو اجڑے چمن کے مالی ہیں، عمران خان کو اجڑا چمن ملا ہے، کہاں تک آباد کر سکے گا، اللہ اس کی مدد کرے۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس سی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغ ماں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ ابھی عمران صاحب نے یرموک کی اور قادسیہ کی بات کی، کتنے تھے؟ 30,000 تھے خالد ابن ولید کے کمانڈ میں، اور سامنے باہان جو تھا وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا، اور قادسیہ کے میدان میں بھی 30,000 صحابہ تھے، اور ادھر سے جو رستم تھا وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا، ان کے ساتھ اللہ تھا۔ ہم اللہ کو ساتھ لیں، سارے اسباب اختیار کریں۔ مالداروں سے کہتا ہوں، میں نے اپنا کلپ الگ ریکارڈ کرایا ہے کہ اس سال ساری زکوٰۃ ان غریبوں میں تقسیم کریں۔ آپ تک تو ہر آدمی نہیں پہنچ سکے گا، اپنے اپنے علاقے میں جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنی زکوٰۃ غریبوں میں ان میں تقسیم کریں، ان کے گھر جا کر دیں، کسی ایک کی دعا لگ گئی نا تو 7 نسلیں ہماری آباد ہو جائیں گی۔ تو بس میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے مجھے کافی دیر بٹھایا تو میں نے بھی تھوڑا سا